السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر کی دوستوں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کا جن میں سورج طلوع ہوتا ہے سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کی تخلیق مکمل ہوئی، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں وہاں سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہو۔ اس طرح دوستو، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کی لکڑی یعنی سیڑھیوں پر فرماتے سنا کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے اور ان کا شمار بھی غافلین میں ہونے لگے۔ تو دوستو، رب کریم نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ فضیلتوں اور عظمتوں کا مالک ہے، وہ رحمتیں اور برکتیں تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ جس چیز پر اپنے فضل و کرم کی نظر ڈال دے اس کے مقامات بلند ہو جاتے ہیں، اور جس چیز پر وہ اپنے غضب کی نظر ڈال دے اس کی پستی اور نکبت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ دوستو، اس نے عرب کے بے آب و گیا وادی کا انتخاب کیا تو وہاں سید البلاد وجود میں آ گیا۔ اس نے آزر جیسے بت پرست اور بت فروش کی صلب میں نظر کی تو خلیل اللہ جیسے پیدا ہو گئے۔ اسی اللہ نے چار فرشتوں یعنی جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل کو تمام فرشتوں پر فضیلت دی۔ اسی نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ اسی نے چار مہینوں یعنی رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو تمام مہینوں پر فضیلت دی۔ اسی نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو تمام صحابہ پر فضیلت دی۔ اسی نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو تمام ائمہ پر فضیلت دی۔ اسی نے دوستو چار راتوں یعنی شب قدر، شب برات، شب جمعہ اور شب عید کو تمام راتوں پر فضیلت دی۔ اسی نے چارے دنوں یعنی یوم عرفہ، یوم الاضحیٰ، یوم الفطر، یوم الجمعہ کو تمام دنوں پر فضیلت عطا کی۔ پھر ان میں آپس میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوئی۔ دوستو، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو تمام ملائکہ پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر، قرآن کو تمام کتابوں پر، حضرت ابوبکر صدیق کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جمعہ کو بھی بقیہ ایام پر فضیلت و عظمت حاصل ہے، اور بجا طور پر جمعہ کو افضل الایام اور سید الایام کہا جا سکتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے اس امت کے رسول تمام رسول اور انبیاء سے افضل ہیں، جیسے وہ کتاب جو اس امت کو عطا کی وہ تمام کتابوں سے افضل ہے، وہ دین جو اس امت کو دیا گیا وہ تمام ادیان سے افضل ہے، جیسے وہ عبادت جس کا حکم اس امت کو دیا گیا وہ تمام عبادات سے افضل ہے، اور جیسے خود یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، اسی طرح اس کے لیے ہفتے میں عبادت کا جو دن مخصوص کیا گیا ہے وہ تمام دنوں سے دوستو افضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل سے طے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقوام کا امتحان لیا، یہود سے کہا کہ تم عبادت کے لیے ایک دن متعین کرو جو ہمارے علم میں متعین ہے۔ انہوں نے یوم السبت مقرر کیا، یعنی کہ ہفتہ کے دن بجز اطاعت اور عبادت کا کوئی کام نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں سے فرمایا، یہود یوم السبت کا احترام کیا کرو، جب دعویٰ کرتے ہو کہ وہ مقدس ہے تو اس کی تقدیس بھی کرو۔ نصارہ سے کہا گیا کہ تم بھی ایک دن منتخب کرو، وہ ہمارے علم میں طے شدہ ہے، دیکھتے ہیں کہ تم اس تک پہنچتے ہو یا نہیں۔ نصارہ نے اتوار کا دن عبادت کے لیے تجویز کیا، اسی میں ان کے لیے عبادت فرض کر دی گئی۔ تو اسی طرح دوستو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم بھی ایک دن منتخب کر لو تو ہمارے پیغمبر فدا روحی و ابی و امی، ہماری روح، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، تو انہوں نے بھی جمعہ کا دن منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے علم میں ازل سے عبادت کے لیے یہ جمعہ کا دن طے شدہ تھا، یہود اور نصارہ نے اس کے طے کرنے میں غلطی کی، تو اس وقت کو وہی خدا سے مناسبت دی گئی۔ اب پوری امت اپنے پیغمبر کے قائم مقام ہے، جو اللہ کے علم میں طے تھا وہی طے پا گیا۔
تو چونکہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمت کے لیے طے کیا گیا، اس لیے یہ یقیناً سید الانبیاء بننے کا، سید الایام بننے کا دوستو مستحق ہے۔ اس کی فضیلت ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے امور ہیں وہ اسی دن ظاہر ہوا۔ آپ غور کریں، جمعہ کا دن میں جامعیت کی شان پائی جاتی ہے، جتنی بھی منتشر اور بکھری ہوئی چیزیں تھیں وہ اسی دن جمع کی گئی۔ آدم علیہ السلام کی مٹی جو پوری زمین سے لی گئی وہ جمعہ کے دن جمع کی گئی اور ان کا پتلا بنایا گیا۔ حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام جس دن جنت میں داخل کی گئی وہ جمعہ کا دن تھا، جنت سے زمین پر لائے گئے وہ بھی جمعہ کا دن تھا، صحف آدم آسمانوں سے اتارے گئے وہ بھی، یعنی جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام پر صحائف تھے وہ جو آدم علیہ السلام پر یعنی اتارے گئے، وہ جس دن اتارے گئے وہ بھی جمعہ کا دن، جیسے قرآن کریم میں تفصیل بتلائی گئی اور حدیث میں زیادہ شرح ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تیار کیا اور اس کے 6 دن تمہارے 6000 سال کے برابر ہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تیرے رب کے ہاں تمہارے شمار کردہ 1000 سالوں کے برابر ہے۔ تو 6000 سال میں کائنات تیار ہوئی، گویا اتوار سے بننی شروع ہوئی اور جمعہ پر ختم ہوئی۔ اس میں زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنایا گیا، پھر زمین میں قوتیں رکھ دی گئی، پھر جمادات و نباتات پیدا کیے گئے، پھر آسمانوں میں ستارے پیدا کیے۔ جب ساری کائنات بن کر تیار ہوگی تو جمعہ کی آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہ زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا خیمہ تانا گیا، چاند اور ستارے لٹکائے گئے، دریا جاری کیے گئے، غذائیں جمع کی گئیں۔ یہ کس کے لیے تھا کہ وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی۔ ساری دنیا انسان کے لیے بنائی گئی، انسان معبود کے لیے بنایا۔ کب آپ جس کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو پہلے کوٹھی منتخب کرتے ہیں، وہاں مہمانداری کا سامان کرتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، رہائش کا۔ جب سب کچھ مہیا ہوتا ہے تب کہتے ہیں کہ تشریف لائیے جی، آئیے۔ تو مہمان آتا ہے، ساری چیزیں اس کے استعمال میں آتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام پوری کائنات کے مہمان ہیں، ان کو لانے سے پہلے ساری چیزیں مکمل کر دی گئی اور زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دی گئی، سورج اور چاند کو چراغ جو ہے وہ لٹکائے گئے تاکہ روشنی، اور پھر عجیب طریقے سے زمین کو گودام بنا دیا، اس میں سے غذائیں نکل رہی، زمین کو واٹر ورکس بنا دیا جس میں سے پانی نکل رہا ہے، ایک صندوق بنا دیا جس میں سے لباس بھی نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو زمین ساری ضروریات کا ذخیرہ تک، زندگی اور موت کا بھی اسی سے آدمی پیدا ہوتا ہے اور اسی میں کھپ جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لٹائیں گے اور اسی میں سے دوسری مرتبہ تمہیں نکالیں گے۔ تو زمین ہماری قرارگاہ بھی ہے، ہماری موت گاہ بھی ہے، ہماری دنیا بھی ہے، ہماری برزخ بھی ہے، ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آدم علیہ السلام لائے گئے، تو جمعہ کا دن تھا، آخری ساعت تھی جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے اگر وہ کسی پر گزر جائے اس میں جو دعا مانگے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہی وہ ساعت ہے جس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی۔ تو جتنے بڑے امور ہیں سب اسی دن واقع ہوئے، آدم کی پیدائش، آدم کی مٹی کا جمع ہونا، آدم کو دنیا میں اتارنا، تو اس دن کو آدمی سے ایک خاص نسبت ہے اور ایام بھی انسانوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن میں جامعیت کا ایک مادہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی بکھری مٹی یوم جمعہ میں جمع کی گئی، جو کمالات چھپے ہوتے ہیں وہ جمع ہو کر جمعہ کے دن نمایاں ہوئے۔ قیامت ہوگی تو خربوں اربوں انسان زمینوں میں چھپے پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے، جمعہ کا دن انہیں جمع کر دے۔ غرض اس میں جامعیت کی شان ہے۔ تو اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بھی جمعے کے دن کی بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ جس شخص کا دل قبول ہدایت کی صلاحیت رکھتا ہے وہ انسان خوش قسمت انسان ہے، اور جس شخص پر شقاوت اتنی غالب آ جائے کہ دل میں قبول ہدایت کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو وہ انسان بدقسمت انسان ہے۔ میرے دوست، یہی دل بہترین بھی ہوتا ہے اور بدترین بھی ہوتا ہے۔ دل جو ہے نا دوستو انسان کا بعض یعنی بہترین بھی ہوتا ہے بدترین بھی، بہترین ہو تو انسان کو بہترین بنا دیتا ہے اور یہ بدترین ہو تو انسان کو بدترین بنا دیتا ہے۔
لقمان ایک زمانے میں غلام تھے، آقا نے حکم دیا بکری ذبح کرو اور اس کے گوشت میں سے بہترین چیز پکا کر ہمارے لیے لے آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان پکا کر لے آئے اور فرمایا ان دونوں سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ چند روز کے بعد آپ نے فرمائش کی کہ بکری ذبح کر کے اس کی بدترین چیز پکا کر ہمیں کھلاؤ۔ تو لقمان نے بکری ذبح کر کے دل اور زبان لے آئے۔ آقا نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ دونوں اگر درست رہیں تو بہترین ہے اور اگر بگڑ جائیں تو بدترین بھی یہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جب دل پر مہر لگ گئی غافلین میں شمار ہو گیا، یاد الہی سے محروم ہو گیا، تو اب زندگی کس کام کی؟ جس دل میں یاد الہی نہ ہو وہ دل کس کام کا؟ دل تو ہے ہی یاد الہی بسانے کے لیے۔ اگر دل میں دنیا جہان کے پراگندہ خیالات ہوں لیکن یاد الہی نہ ہو تو پھر موت بہتر ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک لڑکے پر نظر پڑی جس کے چہرے سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹا کچھ پڑھا بھی ہے یا یوں ہی اپنا وقت عمر برباد کر دی؟ اس نے کہا کچھ زیادہ تو نہیں پڑھا، 4 باتیں سیکھی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سی؟ کہنے لگا مجھے سر کا علم، کانوں کا علم، زبان کا علم اور دل کا علم حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے کے لیے ہے، کان جو ہے اس کا کلام سننے کے لیے، زبان اس کا ذکر کرنے کے لیے اور دل اس کی یاد بسانے کے لیے۔ حضرت ابن مبارک اس کی حکمت امیز کلام سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس سے نصیحت کے لیے کہا کہ مجھے نصیحت کرو۔ اس لڑکے نے کہا مجھے شکل و صورت سے عالم معلوم ہوتا ہے، اگر علم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس سے امید نہ رکھنا۔ دل اور سر اول تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اور سر اس کے سامنے جھکانے کے لیے ہے۔ صرف اسی کی یاد اس قابل ہے کہ اسے دل میں جگہ دی جائے اور صرف اسی کا دروازہ اس قابل ہے کہ وہاں سر کو جھکایا جائے۔ جو سر دولت کے سامنے جھکتا ہے، طاقت کے سامنے جھکتا ہے، حسن کے سامنے جھکتا ہے، مگر اس کے سامنے نہیں جھکتا وہ سر حقیقت میں سر ہی نہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آیا۔ شعر کیا ہے دوستو؟ سر جس پہ نہ جھک جائے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ کیا بات! سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ تو اسی طرح دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بہت سارے فضائل بھی بتلائے ہیں اور جمعہ کو چھوڑنے کی اللہ کے نبی نے وعیدیں بھی بتلائی ہیں۔ جیسے کہ وعید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلا عذر جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جاتی اور نہ کبھی تبدیل کی جاتی ہے۔ اور بعض روایات میں کہ جو شخص 3 جمعے چھوڑ دے یہ وعید اسی کے لیے ہے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ اس کو منافق لکھا جاتا ہے، تو منافق لکھا جانا دوستوں کو معمولی بات نہیں۔ تو اس لیے انسان کو جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح فضیلتیں بھی دوستو بہت ساری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں تو ہیں ہی ہیں، فضیلتیں بھی بہت ساری ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جمعہ کے دن کے لیے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کا جن میں سورج طلوع ہوتا ہے سب سے بہترین دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا اور اسی دن انہیں وہاں سے نکالا گیا اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اس مقدس دن میں کاروان انسانی کا پہلے فرد کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں وہ جنت میں تشریف لائے، اسی دن وہ جنت سے دنیا کی طرف آئے۔ بظاہر ان کا دنیا کی طرف آنا اور جنت سے نکلنا کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں آتا جسے فضیلت و عظمت کے مقام پر ذکر ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ آدم کی تخلیق تو ہی اسی لیے تھی کہ وہ اس دنیا میں رہیں، جنت میں ہمیشہ رہنا تو طے ہونا ہی نہیں ہوا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پالے تو اس میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں دوستوں مزید اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جمعہ کا دن جو ہے اللہ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی فضیلت بڑی۔ اور پھر دوستوں جمعے کے دن کے کچھ آداب بھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ عام مواعظ اور